عزیز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں مشتاق نانڈلا اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل نانڈلا لا انسٹرکٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم تعزیرات پاکستان کے چیپٹر نمبر 5 بعنوان ایانت کے دفعہ نمبر 112 تک پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم دفعہ نمبر 113 سے لے کر 120 تک پڑھیں گے۔ آپ ویڈیو کو توجہ سے آخر تک دیکھیں تاکہ آپ قوانین کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہوئے اس سے مستفید ہو سکیں۔ گھنٹی کے نشان کو پریس کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔ اب ہم بات کریں گے اس ایانت کردہ فعل سے پیدا شدہ اثر کے لیے معین کی ذمہ داری جو معین کی نیت سے مختلف ہو کیا ہے۔ دفعہ نمبر 113 بعنوان اس ایانت کردہ فعل سے پیدا شدہ اثر کے لیے معین کی ذمہ داری جو معین کی نیت سے مختلف ہو۔ جب معین کی طرف سے کسی جرم کی اعانت ایک مخصوص اثر پیدا کرنے کی نیت سے کی جائے اور کوئی فعل جس کے لیے معین اعانت کے نتیجہ میں مستوجب ہو معین کی نیت سے مختلف اثر پیدا کرے یا پیدا شدہ اثر کے لیے معین اسی طرح اور اسی حد تک مستوجب ہوگا گویا کہ اس نے فعل کی اعانت اس اثر کو پیدا کرنے کی نیت سے کی تھی، بشرط یہ کہ اس کے علم میں تھا کہ اعانت کردہ فعل یقیناً ویسا اثر پیدا کر سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے جب جرم کا ارتکاب کے وقت معین موجود ہو کیا ہے۔ دفعہ نمبر 114 بعنوان جب جرم کا ارتکاب کے وقت معین موجود ہو۔ جب کبھی کوئی شخص اگر غیر حاضر ہوتا تو بطور معین کے مستوجب سزا ہوتا، اس وقت حاضر ہو جب اس فعل یا جرم کا ارتکاب کیا گیا ہو جس کے لیے وہ اعانت کرنے کے نتیجے میں قابل سزا ہوتا، تو یہ تصور کیا جائے گا کہ اس نے ایسے فعل یا جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اب ہم بات کریں گے ایسے جرم کی اعانت جس کی سزا موت یا عمر قید ہے جبکہ جرم کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو کیا ہے۔ دفعہ نمبر 115 بعنوان ایسے جرم میں اعانت کی سزا موت یا عمر قید ہے جبکہ جرم کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو۔ جو کوئی شخص کسی ایسے جرم کے ارتکاب میں اعانت کرے جس کی سزا موت یا عمر قید ہو تو اس جرم کا اس اعانت کے نتیجے میں ارتکاب نہ کیا جائے اور ایسی اعانت کی نسبت مجموعہ ہذا میں کوئی صریح حکم نہ دیا گیا ہو تو اسے دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی ایسی مدت کی قید کی سزا دی جائے گی جس کی میعاد 7 سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ اگر نتیجہ میں ضرر رساں فعل سرزد کیا گیا ہو، اگر کوئی فعل جس کی نسبت اعانت کنندہ کے نتیجہ میں مستوجب ہو اور جس سے کسی شخص کو ضرر پہنچے تو اعانت کنندہ ایسی مدت کی قید کا مستوجب ہوگا جو 14 سال تک ہو سکتی ہے، نیز جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے قید سے قابل سزا جرم کی اعانت اگر جرم کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو کیا ہے۔ دفعہ نمبر 116 بعنوان قید سے قابل سزا جرم کی اعانت اگر جرم کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو۔ جو کوئی قید سے قابل سزا کسی جرم کی اعانت کرے اگر اعانت کے نتیجے میں جرم کا ارتکاب نہ کیا جائے اور مجموعہ ہذا سے ایسی اعانت کی سزا کے لیے کوئی صریح حکم نہ دیا گیا ہو تو اعانت کنندہ کو اس جرم کے لیے مقرر کردہ ایسی مدت کے لیے قید کی سزا دی جائے گی جو اس جرم کے لیے مقرر کردہ طویل ترین مدت کی 1/4 تک ہوگی، اور ایسا جرمانہ جو اس جرم کے لیے مقرر کیا گیا ہو یا دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ اگر اعانت کنندہ یا اعانت کردہ شخص کوئی ایسا سرکاری ملازم ہو جس کا فرض ایسے جرم کو روکنا ہو تو اعانت کنندہ کو اس جرم کے لیے مقرر کردہ ایسی مدت کی سزا دی جائے گی جو اس جرم کے لیے مقرر کردہ طویل ترین مدت کے نصف تک ہوگی، یا ایسا جرمانہ جو اس جرم کے لیے مقرر ہو یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ اب ہم بات کریں گے پبلک
یا 10 سے زیادہ اشخاص کی طرف سے ارتکاب جرم کی اعانت کیا ہے؟ دفعہ نمبر 117 بعنوان پبلک یا 10 سے زیادہ اشخاص کی طرف سے ارتکاب جرم کی اعانت، جو کوئی پبلک کی طرف سے عمومی طور پر کیے گئے یا کسی ایسی تعداد یا طبقہ اشخاص جو 10 سے زیادہ ہوں کی طرف سے کیے گئے جرم کی اعانت کرے گا، اسے ہر 2 اقسام کی ایسی مدت کی سزائے قید دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانہ یا دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے موت یا عمر قید سے قابل سزا جرم کے ارتکاب کے منصوبہ کو چھپانا کیا ہے؟ دفعہ نمبر 118 بعنوان موت یا عمر قید سے قابل سزا جرم کے ارتکاب کے منصوبہ کو چھپانا، جو کوئی کسی ایسے جرم کے ارتکاب کو سہل بنانے کی نیت کر کے یا یہ جانتے ہوئے کہ وہ عام طور پر اس طرح اسے سہل بنا دے گا جس کی سزا موت یا عمر قید ہے، یا کسی فعل یا ناجائز ترک فعل کے ذریعے اس منصوبہ کے وجود کو بالارادہ چھپائے جو ایسے جرم کے ارتکاب کے لیے بنایا گیا ہو، یا ایسے منصوبے کی نسبت کوئی ایسا بیان دے جس کو وہ یہ جانتا ہو کہ جھوٹا ہے۔ اگر جرم کا ارتکاب کیا جائے تو دونوں قسموں میں سے ایک قسم کی ایسی مدت کی قید کی سزا دی جائے گی جو 7 سال تک ہو سکتی ہے۔ اگر جرم نہ کیا جائے تو دونوں قسموں میں سے کسی ایسی مدت کی سزا دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے، اور دونوں صورتوں میں وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے جب سرکاری ملازم ایسے جرم کے ارتکاب کے منصوبہ کو چھپانے کا جس کا انسداد اس کا فرض ہو کرے کیا ہے۔ دفعہ نمبر 119 بعنوان جب سرکاری ملازم ایسے جرم کے ارتکاب کے منصوبہ کو چھپانے جس کا انسداد اس کا فرض ہو کرے، جو کوئی سرکاری ملازم ہوتے ہوئے کسی ایسے جرم کے ارتکاب کو سہل بنانے کی نیت سے کسی کو ترغیب دے، یا یہ جانتے ہوئے کہ وہ دیگر سرکاری ملازم ویسا طریقہ اپناتے ہوئے یقیناً ویسے جرم کا ارتکاب روک سکتا ہو، اور بطور سرکاری ملازم ویسے افسر کی امداد کرنا فرائض منصبی میں آتا ہو مگر وہ نہ کرے، یا دانستہ طور پر کسی فعل یا ناجائز ترک فعل سے ایسے جرم کے ارتکاب کے لیے کسی منصوبہ کے وجود کو چھپائے، یا کوئی ایسا اظہار کرے جسے وہ ایسے منصوبے کے متعلق جھوٹ جانتا ہو۔ اگر جرم کا ارتکاب کیا جائے تو دونوں قسموں میں سے ایک قسم کی ایسی مدت کی قید جو ویسے جرم کی طویل ترین مدت کے نصف تک ہو سکتی ہے، یا ایسا جرمانہ جو اس جرم کے لیے مقرر ہو، یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ اگر جرم کی سزا موت یا عمر قید ہو تو ایسی مدت کے لیے سزا دی جا سکتی ہے جو 10 سال تک ہو سکتی ہے۔ اگر جرم کا ارتکاب نہ کیا جائے تو ایسے جرم کے لیے مقرر کردہ کسی قسم کی ایسی میعاد کی سزائے قید دی جائے گی جو ایسی قید کی طویل ترین مدت کے چوتھائی حصہ تک ہو سکتی ہے، یا جرمانہ جو اس جرم کے لیے مقرر ہو، یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ایسے جرم کے ارتکاب کے منصوبہ کو چھپانا جس کی سزا قید ہو کیا ہے۔ دفعہ نمبر 120 بعنوان ایسے جرم کے ارتکاب کے منصوبہ کو چھپانا جس کی سزا قید ہو، جو کوئی قید سے قابل سزا کسی جرم کے ارتکاب کو سہل بنانے کی نیت سے یا یہ جانتے ہوئے کہ وہ یقیناً اسے سہل بنا دے گا کسی فعل یا ناجائز ترک فعل سے ایسے جرم کے ارتکاب کے کسی منصوبہ کے وجود کو دانستہ طور پر چھپاتا ہے یا ایسا اظہار کرتا ہے جو وہ جانتا ہے کہ ایسے منصوبہ کی نسبت جھوٹ ہے۔ اگر جرم کا ارتکاب کیا جائے اسے اس قسم کی قید کی سزا دی جائے گی جو جرم کے لیے مقرر ہو، جس کی مدت ایسی قید کی طویل ترین مدت کی 1/4 حصہ تک، اور اگر جرم کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو
تو 1/8واں حصہ تک سزا ہو سکتی ہے، یا جرمانہ جو جرم کے لیے مقرر ہو، یا دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔